الرحمن الرحیم۔ وہ چیزیں جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، عرض کیا تھا دو قسمیں ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے روزہ ٹوٹتا ہے مگر صرف قضا لازم آتی ہے، جس کی تفصیل گزشتہ کل آ چکی ہے۔ آج کے سبق میں وہ چیزیں ہم ذکر کرتے ہیں جن کے ہو جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور روزے کا کفارہ دینا پڑتا ہے۔ روزے کے کفارے کے لیے شرائط ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ رمضان کا روزہ ادا ہو، قضا نہ ہو۔ کیا معنی؟ رمضان المبارک میں اگر کسی نے جان بوجھ کر کھا لیا اور روزہ توڑ دیا تو اس روزے کا کفارہ آئے گا۔ اگر رمضان کے روزے کی بعد میں قضا کر رہا ہے اور رمضان کے گزرنے کے بعد ہے وہ رمضان ہی کا روزہ، اس کو توڑ دیا تو اس روزے پر قضا ہی ہے، کفارہ نہیں ہے۔ کفارے کا تعلق رمضان کے مہینے کے ساتھ ہے۔ نمبر دو، رمضان کے روزے کی نیت بھی رات ہی سے کی گئی ہو تو پھر اگر کوئی ایسا معاملہ آ گیا کہ جان بوجھ کر اس نے کھا لیا تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ نمبر تین، سفر اور بیماری کی حالت نہ ہو۔ اور نمبر چار، جان کے چلے جانے کا خوف بھی نہ ہو۔ تو ان تمام حالتوں میں اگر جان بوجھ کر کوئی آدمی کھا لیتا ہے یا معدے تک کوئی چیز پہنچ جاتی ہے تو اس سے آدمی کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور ایسے روزے پر کفارہ لازم آئے گا۔ اور کفارہ یہ ہے کہ رمضان کے گزرنے کے بعد آدمی مسلسل پے در پہ 60 روزے رکھے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے، یہ رمضان کا کفارہ ہے۔ لہذا کسی آدمی نے کسی رمضان میں سرے سے روزے رکھے ہی نہیں، ایک روزہ بھی نہیں رکھا، تو اس کے بدلے میں اسے 60 روزے رکھنے پڑیں گے۔ یا کسی آدمی نے رمضان کے دوران رمضان کے اندر کوئی روزہ جان بوجھ کر توڑ دیا سستی کی وجہ سے، تو اس پر بھی کفارہ لازم ہے، 60 روزے رکھے گا۔ اور اگر 60 روزے رکھنے کی ہمت نہیں ہے اور یا بیماری کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، مجبوری ہے، تو پھر 60 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلائے گا۔ مگر یہ 2 وقت کا کھانا اسی صورت میں ہے کہ جب 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو، اور 60 روزے بھی تسلسل کے ساتھ رکھے گا۔ بیچ میں اگر ایک روزہ بھی چھوٹ گیا تو پھر یہ کفارہ شروع سے کرنا پڑے گا۔ چونکہ کفارے کا معاملہ حساس ہے اور سخت ہے، اس لیے شریعت میں اس کے شرائط بھی زیادہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے روزہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے، مکروہ بھی نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر ڈائلیسس کرانے والے جو مریض ہیں، اگر گردے کو صفائی کرتے ہیں تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے خون ٹیسٹ کرانے کے لیے اگر کسی نے خون دیا ہے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ مکروہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غسل کرنے سے، تیل لگانے سے، سرما لگانے سے، خوشبو لگانے سے روزے پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ کلی کرنے کے بعد منہ میں رہ جانے والی تری تھوک کے ساتھ مل کر اگر حلق میں اتر گئی تو اس سے بھی کوئی روزے پر اثر نہیں پڑتا۔ انجیکشن لگوا لیا، کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے کہ رگ کے ذریعے سے سیدھا معدے میں دوا پہنچاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا، ورنہ عام انجیکشن جو مساموں کے ذریعے سے اندر دوا کو منتقل کرتا ہے وہ لگانے سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح سے روزے کی حالت میں مسواک بلا کراہت جائز ہے، بلکہ اہتمام کے ساتھ مسواک کرنی چاہیے، چاہے تازی مسواک ہو چاہے خشک مسواک ہو۔ اور روزے کی حالت میں دانت یا داڑھ نکلوا سکتا ہے بشرطے کہ حلق میں دوا نہ اترے۔ اور اسی طرح سے اگر کسی کو احتلام ہو جاتا ہے، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ انزال ہو جائے یا کسی بھی قسم کا قطرہ نکل آئے تو اس سے آدمی کا روزہ نہیں ٹوٹتا اور نہ روزہ مکروہ ہوتا ہے۔
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم اكفيهم بما شئت ومن حيث شئت ومن أين شئت. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.